بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وزن شعری کورس کا دوسرا سبق ہے۔ اس سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ فا اور فعو کیا ہوتا ہے۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ استاد محترم محمد اسامہ سرسری صاحب شرعی احکامات کے ساتھ ساتھ علمی اور ادبی سرگرمیوں کی ترویج کا لازوال مقصد لے کر سوشل میڈیا پر آن لائن کورسز اور سیکھنے سکھانے کے کام میں مصروف عمل ہیں۔ تو دوستو، تمام سیکھنے والے احباب کے لیے خوشخبری ہے کہ اب ہر کورس کی علیحدہ فیس ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ صرف سبسکرپشن حاصل کیجیے اور ہمارے تمام علمی اور ادبی سلسلوں سے بھرپور استفادہ کیجیے۔ اور جب ہم اس کو سمجھنے کا سفر شروع کریں گے تو جو بالکل ابتدائی باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ گویا وزن شعری کورس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں وہ باتیں۔ تو دھیان سے سنیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ نہ سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو دوبارہ پیچھے کر کے دوبارہ دیکھیے گا۔ ہر چیز واضح کر کے بتاؤں گا، واضح کر کے لکھ کر دکھاؤں گا آپ کو، تاکہ اچھی طرح ایک دفعہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر یہ سبق آپ کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ وزن شعری نہیں سمجھ سکیں گے، اس لیے بہت زیادہ دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے آپ کی۔ دیکھیں، فا، فعو، فعول، فاعل وغیرہ شاعری کے اوزان کے لیے باٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہم کسی بھی لفظ کا وزن بتانے کے لیے انہی الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مجھ سے پوچھے کہ اسامہ کا کیا وزن ہے تو میں کہوں گا فعول، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے سرسری کا کیا وزن ہے تو میں کہوں گا فاعل۔ یعنی اسامہ کے لیے میں نے فعول والے باٹ کا استعمال کیا اور سرسری کا وزن بتانے کے لیے میں نے فاعل باٹ کا استعمال کیا ہے۔ تو یہ فاعل، فعول، فا، فعو یہ سب چھوٹے بڑے باٹ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے کوئی آدھا کلو کا باٹ ہوتا ہے، کوئی 1 کلو کا ہوتا ہے، کوئی پاؤ کا ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے وزن کے لیے فا، فا، فعو، اور بڑے اوزان کے لیے پھر فاعل، فعول، پھر اور بڑے اوزان کے لیے مستفعل، مفاعل وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اسامہ فعول کیسے ہے، سرسری فاعل کیسے ہے؟ یہ جس طرح میں سمجھ رہا ہوں اسی طرح آپ بھی سمجھنے لگ جائیں تو اس کے لیے آپ کو 4 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 متحرک، نمبر 2 ساکن، نمبر 3 2، نمبر 4 1۔ یعنی متحرک، ساکن، 2 اور 1، یہ 4 اصطلاحات اگر آپ نے سمجھ لی، جن میں سے متحرک ساکن تو عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، 2 اور 1 کا ان کو نہیں پتہ ہوتا جو وزن شعری سے ناواقف ہوں۔ تو اگر آپ کو متحرک اور ساکن پہلے سے معلوم ہیں تو یقین جانیے یہ کورس آپ کے لیے حلوہ ہے، اور اگر نہیں معلوم تو پریشان نہ ہو کیونکہ مجھے حلوہ بنانا آتا ہے۔ دیکھیے، ہر لفظ جیسے مدینہ چند حروف سے مل کر بنتا ہے، چنانچہ لفظ مدینہ کے اندر 5 حروف ہیں، میم، دال، یا، نون، ہا۔ اسامہ میں بھی 5 حروف ہیں، الف، سین، الف، میم، ہا۔ دل میں 2 حروف ہیں، دال، لام۔ تو دل ایک لفظ ہے، اسامہ ایک لفظ ہے، مدینہ ایک لفظ ہے، اور ان میں سے کسی میں 5 حروف ہوتے ہیں، کسی میں 2 حروف ہیں، کسی میں 3 حروف ہوتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا لفظ اور حرف کا فرق۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہر حرف، جیسے کہ مدینہ میں میم ہے، یا تو وہ متحرک ہوتا ہے یا ساکن ہوتا ہے۔ متحرک اس حرف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت ہو، حرکت یعنی زبر، زیر، پیش، اور ساکن اس حرف کو کہتے ہیں جس پر کوئی حرکت نہ ہو بلکہ سکون ہو۔ ٹھیک ہے؟ سکون کو کسی بھی حرف پر چھوٹی دال یا چھوٹے سے گول دائرے کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اور کبھی نہیں بھی لکھا جاتا۔ مثلا مدینہ ہے لفظ نا، تو اس میں متحرک اور ساکن کے لحاظ سے اس کو ہم جب لکھیں گے تو وہ آپ کے سامنے میں لکھ کر دکھاؤں گا، آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا۔ میم کے اوپر زبر ہے، دال کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر سکون ہے، نون کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر سکون ہے۔ ہم عام طور پر جب مدینہ لکھتے ہیں تو زبر زیر پیش نہیں لگاتے، لیکن جب ہم کو وزن شعری سیکھنا ہے تو ہمیں زبر زیر پیش کو سمجھنا ہوگا، اور اسی سمجھنے کے لیے میں نے آپ کو یہ مدینہ لفظ کے زبر زیر پیش لکھ کر دکھا دیے ہیں۔ اب اس پوری تفصیل کو ہم سبق کے عنوان یعنی فا اور فعو کے ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں۔ فا میں 3 حروف ہیں، فا، الف اور عین، جبکہ فعو میں بھی 3 حروف ہیں، فا، عین اور واو۔
اب متحرک اور ساکن کے اعتبار سے دیکھیں، فا کے اندر فا متحرک ہے، الف ساکن ہے اور عین بھی ساکن ہے۔ فعو کے اندر فا متحرک ہے، عین بھی متحرک ہے، واو ساکن ہے۔ تو یہ گویا فا اور فعو کے اندر متحرک اور ساکن کی ترتیب اس طریقے سے ہوئی۔ آیا کچھ سمجھ میں؟ جی ہاں، فا ہر اس لفظ کا وزن ہے جس میں 3 حروف ہوں، پہلا حرف متحرک ہو اور دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہو، اور فعو ہر اس لفظ کا وزن ہے جس میں 3 حروف ہوں، پہلا اور دوسرا حرف متحرک ہو اور تیسرا حرف ساکن ہو۔ تو فا کے وزن پر چند الفاظ میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں: شعر، نظم، درد، عشق، ہجر، قلب، ان سب میں پہلا حرف متحرک ہے، دوسرا اور تیسرا حرف ساکن ہے۔ اور فعو کے وزن پر چند الفاظ دیکھ لیں: غزل، محب، خدا، نبی، قلم، ان سب میں پہلا اور دوسرا متحرک ہے، تیسرا ساکن ہے۔ تو اب آپ کو اس سبق کو پڑھنے کے بعد، ابھی ہم نے کہا تھا 4 چیزیں سمجھنی ہیں، متحرک، ساکن، 1 اور 2، تو ابھی ہم 1 اور 2 پہ نہیں آئے، ہم نے صرف متحرک اور ساکن کو سمجھا اور فوراً ہم فا اور فعو کی طرف آ گئے اور ہم نے یہ والے 2 بارٹ بھی سمجھ لیے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ایک بارٹ سمجھا تھا فا، یعنی کوئی بھی 2 حروف ہوں، کسی بھی لفظ، کوئی بھی ایسا لفظ جس میں 2 حرف ہوں صرف، تو وہ فا کے وزن پر ہوتا ہے۔ اس میں متحرک اور ساکن کو سمجھنے کی ضرورت یوں نہیں تھی کہ ہر لفظ میں ہمیشہ متحرک سب سے پہلے ہوتا ہے اور سب سے آخری حرف ساکن ہوتا ہے۔ تو جب کسی لفظ میں ہوں گے 2 ہی حرف، تو پہلا حرف متحرک ہوگا، دوسرا ساکن ہوگا، تو وہاں متحرک ساکن کی بحث میں ہم نہیں گئے تھے۔ فا اور فعو کو سمجھنے کے لیے متحرک اور ساکن کو سمجھنا ضروری تھا، اور پھر ان بارٹ کا ہم نے یہ مطلب سمجھا کہ 3 حروف ہوں، اور متحرک اور ساکن کے اعتبار سے اگر فا والی ترتیب ہے تو اس لفظ کا وزن ہوگا فا، اور اگر فعو کی ترتیب ہے متحرک اور ساکن میں تو پھر اس لفظ کا وزن ہوگا فعو۔ ٹھیک ہے؟ اب اس سبق کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے تمام حروف الگ الگ لکھیے اور متحرک اور ساکن کی نشاندہی کیجئے کہ بھئی میرے نام میں یہ حرف متحرک ہے، یہ ساکن ہے، یہ متحرک ہے، یہ ساکن ہے۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فا کے وزن پر 5 الفاظ مجھے لکھ کر دکھائیں، اور تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ فعو کے وزن پر 5 الفاظ مجھے لکھ کر دکھائیں۔ نیچے کمنٹس میں دکھائیے گا، انشاءاللہ میں آپ کا کام چیک کروں گا۔ اور اگر یہی کورس آپ پرائیویٹ طور پر مجھ سے واٹس ایپ پر کرنا چاہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، مجھ سے رابطہ کریں۔ پرائیویٹ طور پر یہ کورس مجھ سے کرنا چاہیں تو وہاں واٹس ایپ پر آ کر مجھ سے پوچھ لیں کہ اس کورس کی فیس کیا ہے۔ فیس ادا کرنے کے بعد آپ پرائیویٹ طور پر سبق حل کر کے مجھ سے چیک کروا سکتے ہیں۔ فیس ادا نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے تو یہاں یوٹیوب پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ نیچے کمنٹس میں اپنا کام کر کے مجھے دکھائیں، میں انشاءاللہ آپ کا کام چیک کروں گا۔ اب میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔